21 رمضان المبارک اسلام کی تاریخ کا وہ دن کہ جب محراب مسجد خون سے تر ہو گئی اور دنیا سے عدل اور شجاعت کا باب بند ہو گیا۔ یہ وہ دن تھا کہ جب امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی حق، عدل اور صبر کی مثال تھی، لیکن آپ کی خلافت آپ کے ہاتھ اس وقت آئی جب مشکلات اور سازشوں کا طوفان بھی ساتھ لے کے آیا۔ آپ نے اقتدار سنبھالتے ہی عدل کا وہ معیار قائم کیا جو لوگوں سے برداشت نہ ہو سکا، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہ رکھا۔ یہی انصاف کچھ طاقتور لوگوں کو ناخوشگوار گزرا اور آپ کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ پھر وہ وقت آیا جب فتنے نے سر اٹھایا اور جنگ جمل برپا ہوئی۔ اس جنگ میں اپنے ہی لوگ ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے۔ پھر جنگ صفین ہوئی۔ اس جنگ میں سیاست اور طاقت کے کھیل نے اسلامی معاشرے کو مزید دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ لوگ جو حضرت امام علی علیہ السلام کی طرف تھے، وہ حضرت امام علی علیہ السلام کے مخالف ہوئے۔ آپ نے ہمیشہ صبر، حکمت اور انصاف سے ان فتنوں کا مقابلہ کیا، لیکن دشمنوں کی سازشیں ختم نہ ہوئی۔ بالآخر خوارج کے چند افراد نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کر دیا جائے تاکہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے۔ پھر 19 رمضان المبارک کا دن آیا۔ سن 40 ہجری کو حضرت امام علی کرم اللہ وجہ الکریم جب صبح اٹھے تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو خواب سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ آج رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، لوگوں کے نامناسب رویوں سے سخت سزا کی صورت جنم لے رہی ہے۔ تو نبی کریم غفور الرحیم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ اللہ سے دعا کریں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے خدا، مجھے ان سے اعلیٰ لوگوں میں لے جا۔ ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ کوفے کی جامعہ مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ امام علی علیہ السلام نماز پڑھنے چلے گئے۔ قربان جاؤں اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جنہوں نے یہ بات پہلے ہی امام علی علیہ السلام کو بیان کر دی تھی۔ یہ روایت علامہ جلال الدین سیوطی اور مسند امام احمد اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اس روایت کو حضرت عمار بن یاسر سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، دو قسم کے لوگ انتہائی بدبخت ہیں۔ ایک آل سمود کہ جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچھیں کاٹی، اور دوسرا وہ لوگ جو تمہارے سر پر تلوار مار کر تمہاری داڑھی کو خون آلود کرے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ اے علی، تمہارے سر پر تلوار ماری جائے گی اور تمہاری داڑھی خون سے بھر دی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ ناظرین، حضرت علی علیہ السلام کوفہ کی مسجد میں تشریف لے کے گئے۔ آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو ابن ملجم نے فوراً آپ کے سر پر وار کیا۔ وہ تلوار جو زہر سے بجھی ہوئی تھی وہ اپنا کام کر گئی۔ روزے کی حالت میں آپ کو ایسی ضرب لگی کہ آپ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ کوفہ کی مسجد میں شور برپا ہو گیا، گویا جیسے قیامت کا منظر ہو۔ آپ کے چاہنے والے نالہ اور فریاد کرنے لگے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جب مسجد میں تشریف لائے تو اپنے بابا جان کی ریش مبارک کو خون میں تر دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر 21 رمضان المبارک کو وہ عظیم ہستی حضرت علی ابن ابی طالب اپنے خالق حقیقی سے جام ملتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت صرف ایک انسان کی جدائی نہیں، بلکہ علم،
عدل اور شجاعت کے دور کا خاتمہ تھا۔ آج بھی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی شہادت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ سلام ہو حضرت امام علی علیہ السلام پر، سلام ہو ان کی زندگی پر، سلام ہو ان کی شہادت پر، اور سلام ہو امام علی علیہ السلام کی اولاد پر۔